نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. اگر خدمت خلق کا کام، مسائل کو حل کرنے کا کام، لوگوں کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے، ان کے غموں اور دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جائے تو یہ عین دین ہے. خدمت دین کا ہی حصہ ہے. اگر اس کو دینی سمجھے بغیر صرف اپنے شوق، اپنے خیال، ایک دل میں جذبہ ہے، ایک مزاج ہے فلانتھروپی کا یا الٹرسٹک ہے مزاج، بس دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے خدمت ہو، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں سیلف سیٹسفیکشن کے لیے. اٹس کوائٹ ریوارڈنگ. ایسا لگتا ہے کہ بس اچھا ہے، ہم نے کچھ کیا انسانیت کے لیے، اپنے آپ کو ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی. اور یہ آج کل ایک کلچر بھی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سیلیبریٹی سو کالڈ، بڑے بڑے سیاستدان ہوں یا میڈیا میں ہو، نوبیل ونر ہوں یا ایسے لوگ، ان کا بھی یہ اسٹائل ہے کہ یہ سب باقاعدہ چیریٹی ورک کرتے ہیں اور اپنی سی وی میں لکھتے ہیں، اور اس سے بہت ایک ٹھیک ٹھاک خوشی، جسے ایک درجے میں عجب بھی کہا جا سکتا ہے، ہوتی ہے. تو اگر اس لیے کوئی خدمت خلق کرتا ہے تو یہ خدمت خلق تو چونکہ اللہ کے لیے نہیں کی جا رہی، اس کا عبادت ہونا ہی محل نظر ہے. لیکن اگر اللہ کے بندوں کی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کی خدمت اللہ ہی کی وجہ سے کی جا رہی ہو، تو یہ تو ان تین خوش نصیب قسم کے لوگوں میں سے ہے. تین قسم کے وہ خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین ایسی خصوصیات ہیں کہ جن میں ہو وہ شخص دین کی مٹھاس پالے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں. من احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور دوسرا وہ کہ جو کسی سے محبت کرے تو محبت اللہ کی وجہ سے کرے، نسبت اللہ ہو، سبب اور ذریعہ اللہ ہو کہ میں اپنے رب کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے خدمت کا تو ظاہری بات ہے وہ بے معنی ہے، یا اس طور پر تو اس کا فائدہ ہے کہ دنیا میں کچھ اس سے نفع حاصل کر لے آدمی، اپنی سی وی انہینس کر لے، اپنے آپ کو نوبیل پرائز ونر کروا لے، ونر ہو جائے وہ، یا نومینیٹ ہو جائے، یا اور سرٹیفکیٹس حاصل کر لے اور واہ واہ ہو جائے. بس یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. تمغہ جرأت اور تمغہ بصالت اور تمغہ شجاعت اور نشان حیدر اور یہ ساری چیزیں تو مل جائیں، لیکن اللہ کے نزدیک مقبولیت تو اسی عمل کی ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. تو اگر یہ سب کام جو خدمت خلق کے ہیں کیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اللہ ان میں خوب اجر دے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے اور خوب اس کو قبول فرمائے. اور جذبہ اس کے علاوہ ہے تو پھر یہ بورنگ ہو یا نہ ہو، بیکار تو ہے ہی، کیونکہ پھر اس سے لینا دینا کیا. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کا جذبہ بھی اچھا ہے اور نیت بھی اچھی ہے. تو یہ چونکہ واہ واہ کے لیے کیا ہی نہیں جاتا، لوگوں کا اس میں انوالو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جن کو ہوگا انٹرسٹ وہ کریں گے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ تمام لوگ کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک بنیادی اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ مختلف شعبوں میں کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کی اسپیشلٹی کہہ لیجیے یا اس کا انٹرسٹ کسی خاص شعبے ہی میں ہے. یہ اعتدال کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے اصل کام یہی ہے، اور نفس کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے. مثلا جس شخص کے لیے اب یہ بہت اہم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی مسائل بتائے، فقہی مسائل بتائے، علم پڑھائے، عربی پڑھائے، گرامر پڑھائے، تجوید پڑھائے، اس کے لیے اب سارا فوکس یہ ہے کہ وہ صرف یہ پڑھاتا رہے اور کوئی کام میں اس کو انٹرسٹ نہیں لگتا، اور اسے لگتا ہے اصل کام تو میں ہی کر رہا ہوں، باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیس امپورٹنٹ کام میں لگے ہوئے، غیر اہم کام میں لگے ہوئے، ترجیحات درست نہیں ہیں. وہ لوگ کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم تحریکی تنظیمی کام کر رہے ہیں، ملک کے نظام کے اوپر کوششیں کر رہے ہیں کہ تبدیل ہو جائے، دنیا میں خیر آ جائے، انہیں لگتا ہے کہ باقی سارے لوگ بس بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، فارغ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، زمین پہ بوجھ ہے. جو لوگ خانقاہوں میں لگے ان کو لگتا ہے کہ ہماری دعاؤں سے، ہماری تعلق مع اللہ کے نتیجے میں جو خیر و برکات دنیا میں آ رہی ہیں وہی اصل ہے، باقی لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کچھ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، تعلق ہی نہیں لگاتے. جو لوگ اور دوسرے میدان میں ہیں، سیاست میں ہیں، یا جو لوگ
باقاعدہ جو ہے فکری اور تحقیقی کام کر رہے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہی اصل ہے. جو لوگ ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، دفاع عام کے کام کر رہے ہیں، ان کے نزدیک دین کی اساس اور اصل یہی ہے. اور یہ سارے اچھے کام ہیں اور سب مختلف شعبے ہیں، ایز لانگ ایز کہ اس کو کرنے والا اخلاص سے کرے، سنت کے مطابق کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کے کرے، اور لوگوں کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بندوں پر احسان نہ کرو کہ اس کے بدلے میں تم کچھ ان سے ایکسپیکٹ کرو. یعنی ہمارے ہاں تو اخلاص کی تعلیم یہ ہے شریعت میں کہ کسی کی مدد خدمت کرنے کے بعد اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کرو کہ وہ تمہارا شکریہ بھی ادا کرے، اور وہ کرے، اس کا کام ہے، وہ کرے گا تو ثواب پائے گا، لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کرو، بالکل مستغنی ہو جاؤ. چنانچہ جو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر دو، بالکل دور ہو جاؤ دنیا سے، زہد اختیار کر لو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو پھر فوراً پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ بندے بھی مجھ سے محبت کریں. تو فرمایا پھر جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اور اس میں مال، دولت، وقت، صلاحیتیں، ان کی واہ واہ، ان کے لائکس اور ان کی سپورٹ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی کوئی بات کی اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کئی لوگ اس پر تھمز اپ کریں، کچھ جو ہے اس میں ہیلو ہائی کریں، کچھ اس پکچر پہ، اس پروفائل پہ، اس کام پر واہ واہ کریں، کتنوں نے لائک کیا، کتنے کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ سب تو گویا اس لیے کیا تھا کہ لوگ واہ واہ کرتے ہو گئی. چنانچہ یہ دکھاوا یا ریا یہ ہمارے دلوں میں بڑی خطرناک طریقے سے کام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان 3 لوگوں کا بتایا جن کا سب سے پہلے حساب ہوگا، تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں. ایک ان میں عالم دین ہوگا، بڑی لفاظیاں، بڑے علامہ گیری، بہت پڑھنا پڑھانا، دنیا میں ایک شو زور بچا ہوا ہے، دنیا جہاں جانتی ہے، اور کر اس لیے رہیں گے لوگ واہ واہ کریں گے. کیا بات ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، کیا زبردست گفتگو کی، کیا تحریر ہے، کیا تقریر ہے، مزہ آ گیا. اور فرمایا کہ جس کے لیے کیا تھا وہ تمہیں مل گیا، واہ واہ ہو گئی، لوگوں نے کہہ دیا علامہ، شیخ الحدیث، مفکر اسلام، حجت اللہ فی الارض، سب کچھ مل گیا تمہیں لقب. چلو نکلو یہاں سے جہنم کی طرف، سیدھا فارغ. ظاہری بات ہے ایمان کے ساتھ گیا ہے تو یقیناً سزا پا کے باہر نکل آئے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کام بنا نہیں. دوسرا سخی، خوب مال خرچ کیا، اللہ آپ کے لیے مال لگا دیا. فرمایا نہیں، واہ واہ کے لیے کیا تھا، لوگوں نے سخی داتا کہہ دیا، لوگوں نے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ کتبے آپ کے لیے لگا دیے تھے. تیسرا میں نے یا اللہ اپنی جان دے دی آپ کے لیے، میرے لیے نہیں دی تھی بھائی، دھوکا ہوا ہے آپ کو، اس لیے دی تھی، وہ کر لیا آپ نے کام. تو خطرناک صورت ہے. اسی لیے وہ جو اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اخلاص آ جائے بڑا مشکل کام ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ ریا تمہارے دلوں میں اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر چلنے والی سیاہ چیونٹی سے بھی زیادہ غیر محسوس انداز میں سفر کرتی ہے. یعنی تو چیونٹی تو دن کی روشنی میں بھی کسی پہاڑ پہ، اور وہ بھی سفید چٹان پہ بھی چل رہی ہو تو پتہ نہ چلے، بلکہ آپ کے سفید کپڑے پہ بھی چل رہی ہو تو جب تک اس طرف توجہ نہ جائے تو نہیں پتہ چلتا. وہ تو جب کاٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی وہ چیونٹی ہے کہیں. اس قدر غیر محسوس. اور پھر اس میں آپ مزید اس پہ اضافہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سیاہ رات میں ہے، اور وہ بھی سیاہ چٹان پہ ہے، چٹان پہ اس پہ تو سیاہ رات میں کوئی سیاہ بکرا بھی چڑھ کے اوپر جا رہا ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون چڑھ گیا. اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ اخلاص نصیب فرمائے. یہ صرف توجہ کے لیے عرض کیا ہے. ہم سب کو اس طرح سے دیکھنا، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لیتے رہیں، اپنے اخلاص کا بھی جائزہ لیتے رہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے کرنے کا کام جو بھی ہے، وہ جو ہم کر رہے ہیں، وہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہو رہا ہے، یا کبھی کبھی اس میں ادھر ادھر شیطان اپنا حصہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. جانتے بوجھتے تو کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن انجانے میں شیطان چونکہ خبیث ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا لو، وہ تو لگا ہوا ہے دشمن بننے میں. تو بس وہ اس سے بچانے کے لیے ایک عرض ہے 10
بدستہ اپنے سے بھی اور آپ سب سے بھی درخواست ہے، کسی اسپیسیفک پرسن یا کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کے لیے پہلے ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔